صدق اللہ العظیم۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو بندہ ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کے اندر اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دیتے ہیں اس کو، منہا، اس میں سے کچھ۔ دونوں معنوں پہ غور کرنا۔ جو آخرت کا طالب ہے ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں، سبحان، اور جو دنیا کا طالب ہے ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیتے ہیں، نُؤْتِهِ مِنْهَا، کچھ دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کھیتی کی، دنیا کی، آخرت کی۔ کھیتی، زمین کے اندر انسان محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، زمین کی صفائی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اس کے اندر خود رو بوٹیاں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، پھر ان کو صاف کرتا ہے، پھر وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر کاٹنے کے بعد اس کو ایک جگہ پہ جمع کرتا ہے، پھر اس میں سے دانے، بھوسا، ہر چیز الگ کی جاتی ہے۔ ایک مدت اور ایک خاص وقت ہے اس کھیتی کا، اس موسم میں اس کو شروع کرنا ہے، فلاں مہینے کے اندر اس کا اختتام ہونا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح پھر جا کے اس کا پھل اور اس کی فصل حاصل ہوتی ہے، نتیجہ انسان کو ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی بھی مثال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود وقت دیا ہے۔ جس طرح اس کھیتی کا ایک محدود وقت ہوتا ہے، ابتدا کا بھی اور انتہا کا بھی، زندگی کی مثال اسی طرح ہے کہ انسان کو ایک محدود وقت دیا گیا، اب اسی وقت کے اندر اس نے وہ سارا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اپنے اندر ایمان کا دانہ ڈالنا ہے، پودا کھڑا کرنا ہے اپنے دل کے اندر، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر جڑی بوٹیوں سے، شیطان سے، نفس کی خواہشات سے، دنیا سے، اس ساری چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس کو بچانا ہے، حتیٰ کہ اس کی فصل تیار ہوگی کب؟ جب اس پہ موت آئے گی۔ جب اس پہ موت آئے گی نا، اس وقت اس کی وہ مدت ختم ہو گئی۔ اب اگر اس کے پاس وہ ایمان والا بوٹا سلامت ہے، باقی ہے، تو پھر آگے اس کے لیے آسانی ہے۔ اور اگر اس محدود وقت جب ختم ہو رہا ہے، اس کی انتہا سے پہلے پہلے اس نے اپنی کھیتی ضائع کر دی، تو پھر اس کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو ایک مثال دی کھیتی کی کہ انسان محنت مشقت کرنے کے بعد اس کو ایک پھل ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی محنت کا پھل بھی انسان کو قیامت کے دن ملے گا۔ فرق یہ ہے، کوئی دنیا کے اندر دنیا کی محنت میں لگے رہتے ہیں اور کوئی دنیا کے اندر آخرت کی محنت کرتے ہیں، یہ فرق ہے صرف۔ جو دنیا میں رہ کے طلب اس کی اور نگاہ اس کی آخرت کے اوپر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی اس کو دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو مل جاتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، دنیا میں بھی ایک کے بدلے اللہ اس کو 10 دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ اس کو خالی چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کو بدلہ مل جاتا ہے، ایک کے بدلے 10۔ اور قیامت کے دن نزد لہ فی حرثہ، یہ تو تھوڑا سا بدلہ ہے، ایک کے بدلے 10۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اتنا دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا میرا اللہ دگنا کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو دنیا کی محدود مدت میں دنیا ہی کی محنت کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں نؤتیہ منہا، ہم اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، ہم اس کو بھی دیتے ہیں، لیکن نؤتیہ منہا، ہم اس کو تھوڑی سی دنیا بھی دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ آ گیا۔ دنیا کے سارے خزانوں کا بھی بندہ مالک بن جائے نا، پھر بھی نؤتیہ منہا ہے،
ساری دنیا کا بندہ مالک بن جائے نا، پھر بھی کیا ہے، دنیا میں سے کچھ ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا کے دولت، خزانے، سونا چاندی، عیش عشرت، ساری چیزیں وہ انسان کب تک اپنے پاس رکھے گا؟ کب تک اس سے وہ نفع اٹھائے گا؟ کیا وہ اس کے پاس دائمی رہیں گی؟ کیا اس کی دولت اس کے پاس ہمیشہ؟ کیا اس کی جوانی اس کے پاس ہمیشہ؟ کیا اس کی عیش و عشرت اس کے پاس ہمیشہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا، وہ ساری لذات کو چھوڑ کے چل پڑے گا۔ تو بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی کتنی خوشیاں ہم حاصل کر کے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی؟ نہیں، کوئی چیز بھی انسان کے پاس ہمیشہ نہیں ہے۔ تو ساری دنیا بھی مل جائے نا تو نؤتیہ منہا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، اور آخرت میں مل جائے اللہ کی طرف سے انعام اور جنت اور اللہ کی رضا مل جائے تو یہ سمجھو بہت کچھ مل گیا، بلکہ سب کچھ مل گیا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے اپنی نیکی، اپنی خیر، اپنے بھلائی کے کام کرتے ہوئے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما کے یا اللہ مجھے قیامت کے دن اپنی رضا اور رحمت نصیب فرما، یہ کہنا چاہیے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، جو کہ پہلے ایک مضمون چل رہا تھا اس صورت کے اندر کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو پہلے نبیوں کا دین تھا۔ اسی مضمون کو اللہ ایک اور انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہے جنہوں نے کوئی ایسا دین مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ یہ اس وقت کے مشرکین سے سوال تھا کہ جو اپنے شرک اور کفر کی نسبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبیوں کی طرف۔ مکہ کے مشرکین جو بت پرستی کرتے تھے، لات، منات، حبل، عزا، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو بتوں سے آلودہ کیا ہوا تھا، نسبت کرتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی تعلیم یہی ہے۔ یہودی، عیسائی اللہ کے نبیوں کو الہ اور معبود مان کے وہ کہتے تھے ہمارے انبیاء کی تعلیم یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے یہ دین مقرر کیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ حالانکہ دین تو وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، پہلے نبیوں کا دین بھی وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس وقت کے مشرکین سے اس انداز میں سوال تھا، اور آج کل کے مشرکین اور مبتدعین سے جنہوں نے اپنے شرک، کفر اور بدعت کو دین کا حصہ بنایا ہوا ہے، یہ بھی دین ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ ساری خوشی اور غمی کی رسومات اور بدعات یہ ان کی اپنی گھڑنتوں ہیں، اپنی بنائی ہوئی ہیں، شریعت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ بھئی ہم جو طریقے اور جو رسمیں اور جن رواجوں سے ہم گزرتے ہیں، جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، کیا قرآن کے اندر وہ باتیں ہیں؟ کیا پاک پیغمبر کے فرمان میں وہ باتیں ہیں؟ کیا صحابہ کے عمل میں وہ باتیں ہیں؟ کیا ان 3 زمانوں کے اندر وہ باتیں تھیں جن 3 زمانوں کی خیریت کی اطلاع اللہ کے پاک پیغمبر نے دی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 زمانوں کے بارے میں فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا یعنی میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو میرے صحابہ کو ملے ہیں، مراد تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ ہے نبی علیہ السلام کا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ۔ ان کو کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ 3 زمانے جن کی گواہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے کہ اس زمانے کے اندر خیر ہی خیر ہوگا۔ سبحان۔ تو کیا یہ جو ہماری رسومات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، یا ویسے کیا یہ ساری باتیں شریعت کے کسی نسخہ کے اندر موجود ہیں؟ نہیں موجود، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو محض رسم سمجھ کے کیا جاتا تو پھر تو چلو کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی۔ اس رسم کو ہم نے دین بنا لیا ہے، رسم کو ہم نے کیا بنا لیا؟ دین کا حصہ بنا لیا، اور پھر اس پہ ہم نے کہا کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرتا تو اس کو منکر کہا جاتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جس نے تمہارے لیے یہ دین مقرر کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تو یہ چیزیں مقرر نہیں کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ کی طرف سے وہ فیصلے والی بات نہ ہوتی نا تو کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، قیامت کے دن اے مخاطب تو دیکھے گا ظالموں کو وہ ڈرنے والے ہوں گے مما کسبوا، اپنے اعمال سے۔ نتیجے کا دن ہو نا، رزلٹ کا دن، اور پتہ ہے کہ میرا پیپر ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس دن دل بھی نہیں کرتا سکول کالج کی طرف جانے کو، جی نہیں چاہتا کہ بندہ جائے اپنا جا کر، پتہ ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ظالم بھی قیامت کے دن اپنے اس کیے پر ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان کے اوپر ضرور بضرور آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے نیک اعمال والے، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں کے اندر ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند رب، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ جنتیوں کو جنت کے اندر جو ان کے جی میں آئے گا اللہ وہ ان کو دے دے گا، اور کوئی ایسی خواہش ہی ان کے دل کے اندر نہیں آئے گی جو خواہش ردی قسم کی ہو، دنیا کی خواہش، کوئی ایسی کوئی خواہش ان کے دل میں آئے گی ہی نہیں، باقی جو خواہشات ہوں گی وہ ان کی پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کسان ہوگا نا، کسان جس کی زندگی ایک کھیتی باڑی کے اندر گزری، وہ قیامت کے دن کہے گا، یا وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میرا جی چاہتا ہے زمین ہوتی، میں اس کے اندر ہل لگاتا، دانہ ڈالتا، فصل اگاتا، پانی لگاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے تجھے جنت اور جنت کا عیش آرام سب کچھ مل گیا، ابھی بھی تو اس اپنی دنیا کی کھیتی باڑی کو یاد کر رہا ہے؟ کہے گا ہاں یا اللہ جی چاہتا ہے وہ کام کرو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اس کی خواہش کے مطابق ایک زمین اس کو دے دی جائے گی۔ اب وہ دنیا کی طرح محنت نہیں، لیکن یہ ہے زمین اسی طرح، بس اس کی خواہش ہوگی بھئی وہ بیل ہو، بیل اس کے پاس آ جائے گا، وہ ہل لگائے گا اسی طرح، یعنی دانے نکلیں گے، پھر فصل پک کے تیار ہو کہے گا یا اللہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ ایک مثال دی ہے کہ جنت کے اندر جو انسان چاہے گا وہی اللہ رب العزت اس کو دے دیں گے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ۔ نبی علیہ السلام کسی اور کے بارے میں بھی تو کہہ سکتے تھے، کسی اور کے بارے میں بھی تاجر ہوگا، وہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ جس طرح دنیا میں میری تجارت تھی، دکان تھی، یہاں بھی کوئی دکان ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے مثال کس کی دی؟ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی۔ کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک یہ جو کھیتی باڑی ہے نا، کھیتی باڑی اس زمین کے ساتھ انسان کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ زمین میری ماں ہے، کہتے نہیں ہیں؟ خود بھوکے مر جائیں گے لیکن زمین کا ایک قطعہ اور ایک ٹکڑا بھی نہیں بیچیں گے، کہیں گے نہ جو مرضی ہو جائے زمین کو تو ہم بیچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنے اس کام کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن کھیتی باڑی کرنے والے کو اپنی اس زمین فصل اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا الزیہ فترغبوا فیہا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمینیں نہ خریدو، فترغبوا فیہا، پھر اسی میں لگ جاؤ گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے لا تتخذوا الزیہ، زمینیں نہ خریدو، یعنی جہاں یہ بھی پلاٹ لے لوں یہ بھی، فترغبوا فیہا، اگر تم اس کام میں لگے پھر اسی کے اندر لگ جاؤ گے۔ جن کو زمینیں خریدنے کا چسکا ہے نا، پھر وہ کھاتے نہیں ہیں، پہنتے نہیں ہیں، جو کچھ جمع کیا پھر زمین لے لی، اگلے سال فصل اٹھائی، پھر بینک سے بھی قرضہ لیا، پچھلی جو لی ہوئی ہے وہ بینک میں جمع کرا دی، اس پہ قرضہ لے کے آگے اور زمین لے لی۔ یہ ہے فترغبوا فیہا، پھر اسی کام میں بندہ لگا رہتا ہے، اسی میں ہی لگا رہتا ہے، لگا۔ اس لیے مثال بھی اسی کی دی ہے کیونکہ اس بندے کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو مومن ہوگا کوئی، موحد ہوگا کوئی، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، ایمان کی وجہ سے اب جنت میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پر بھی جا کر اس کو اپنی کھیتی باڑی یاد آئے گی، یا اللہ مجھے نا زمین ہو اور کھیتی باڑی ہو،
لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل ہے اللہ کا بہت بڑا جس کو جنت مل گئی۔ ذالک الذی، یہ جنت کے تذکرے، یبشر اللہ عبادہ، اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ محض خوشخبریاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ بچے کو کہتا ہے میرے بیٹا تو پڑھ، میں تجھے یہ لے کے دوں گا، میں یہ کروں گا، میں تجھے وہ فلاں چیز لے کے دے دوں، یہ اس کا جی بہلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری باتیں جی بہلانے کے لیے نہیں ہے کہ بھی تمہیں میں لگائے رکھوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور پھر قیامت کے دن کہوں وہ تو میں نے تمہارا صرف جی بہلایا تھا، تمہارا جی خوش کیا تھا۔ نا، اللہ فرماتے ہیں یہ خوشخبریاں ہیں اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری دی ہے اللہ نے اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔